السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار اور صاحب ثروت ہونے کے بیگم کے نان و نفقہ کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیتا تھا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوجتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پر گزارا کرتا، ساتھ میں بیوی کو بھی ایک سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت لانے کا کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیوی اپنے میکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے ہوئے چہرے، پھیکی پڑتی رنگت اور نکاحت زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہل تو بہن نے بات ٹالنا چاہی، مگر بھائیوں کے اصرار پر شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا اس کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ بہن نے واپس گھر آ کر شوہر کے لیے اس کی من پسند ڈش دال بنائی اور وہ نیند کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دی۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترا تو اس کے عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اسے کفن میں لپیٹا، پھر اس کی چارپائی ایک اندھیرے اور تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کفن میں ملفوف پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دو بھائی دنیاوی منکر نکیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کنجوس بولا میرا رب اللہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تیرا دین کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان تین سوالوں کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغا گیا کہ دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے۔ اب کی بار جواب دیا میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکھا ہی نہیں کبھی۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ پیو، لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ کہہ کر اس پر کوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اب فوراً اسے واپس اسی جگہ لٹا دیا جہاں وہ سویا ہوا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا ہیں میں زندہ ہوں؟ بیوی نے کہا ہاں، تمہیں کیا ہونا تھا بھلا؟ ٹھہرو میں دال بنا کے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی نہیں نہیں، دال نہیں، دال کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ پیو، اس لیے میں گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہ پکائیں گے۔ نتیجہ بیوی سے پنگا نہیں چنگا۔ ایک شیخ صاحب کی پڑوسی سے لڑائی ہو گئی۔ شیخ صاحب نے غصے میں پڑوسی کے اینٹ مار دی، پڑوسی کا سر پھٹ گیا۔ محلے داروں نے صلح کروا دی۔ صلح کے بعد شیخ صاحب نے کہا اب صلح ہو گئی ہے تو میری اینٹ واپس کر دیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں امیر ہو جاؤں اور میری زبان پر ہر وقت اللہ کا نام بھی رہے۔ دوسرا دوست تم بھیک مانگا کرو، اللہ کے نام پہ دے دے بابا، مولا کے نام پہ دے دے بابا، اس طرح تم امیر بھی ہو جاؤ گے اور ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا نام بھی رہے گا۔ پہلا دوست تمہارے نوکر کا کیا نام ہے؟ دوسرا دوست بحر الکاہل۔ پہلا دوست یہ کیسا نام ہے؟ دوسرا دوست کیونکہ یہ بہرا بھی ہے اور کاہل بھی، اس لیے ہم نے اس کا نام بحر الکاہل رکھا ہوا ہے۔ پٹھان سڑک کراس کرتے وقت ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ڈاکٹر پٹھان سے کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ جو ٹرک سے ٹکرا گئے۔ پٹھان نظر تو آ رہا تھا لیکن ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ استاد سبق پڑھ شرافت کا، صداقت کا، امانت کا۔ پٹھان لو کر لو گل۔ استاد جی مجھ سے اپنا سبق پڑھا نہیں جاتا اور آپ ان تینوں کو سبق پڑھنے کا بھی مجھے کہہ رہے ہیں۔ لڑکے والوں نے کہا ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو نہ زیادہ کھاتی ہو نہ زیادہ پیتی ہو، بس چپ چاپ رہے۔ لڑکی والے
ایسی لڑکی تو آپ کو ICU میں ملے گی۔ ایک جہاز جب کافی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو پائلٹ نے جواب دیا مزہ تو تب آئے گا جب پاگل خانے والوں کو پتہ چلے گا کہ میں فرار ہو چکا ہوں۔ بیوی میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ لندن یا دبئی گھومنے جاؤں، کتنے پیسے لگیں گے؟ شوہر ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ بیوی حیرانگی سے وہ کیسے؟ شوہر کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ ایک ٹرین میں 2 چینی اور پاکستانی سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک مینڈک آ گیا ٹرین میں۔ چینیوں نے جلدی سے پکڑ لیا کھانے کے لیے۔ پاکستانی یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو 2 اور مینڈک نمودار ہوئے۔ چینی جیسے ہی انہیں پکڑنے کے لیے تیار ہوئے، پاکستانی نے جھپٹا مار کے ان سے پہلے دونوں پکڑ لیے۔ چینیوں نے حیرت سے پوچھا بھائی آپ تو یہ نہیں کھاتے، پھر کیوں پکڑ لیے؟ پاکستانی بولا 15 کا 1 20 کے 2۔ ٹیچر جو میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے۔ ایک بچے نے اپنا بیگ کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ٹیچر یہ بیگ کس نے پھینکا؟ بچہ میں نے، اور اب میں گھر جا رہا ہوں۔ استاد بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بچہ میرے ماموں کے گھر سے۔ استاد وہ کیسے؟ بچہ کیونکہ جب بھی بجلی جاتی ہے میرے ابو یہ کہتے ہیں کہ سالوں نے پھر بجلی بند کر دی۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ کوئی آگ بجھاؤ کی دعائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سے دیچکے میں پانی بھر کر عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی شیخ صاحب آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب بولے بھائی احسان تو آپ کا مجھ پر ہے، ورنہ پانی کا اتنا بڑا دیگچا اگر میں گھر پر گرم کرتا تو کافی گیس خرچ ہو جانی تھی۔ میاں بیوی کی لڑائی کے 6 مہینے بعد صلح ہوئی۔ رات کو میاں بولا جان میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا۔ بیوی بولی پھر وہی پھدو گلاں، پہلے بھی انہاں چولاں دی وجہ تو لڑائی ہوئی ہے۔ ایک خاتون کے شوہر کا نام مکھن تھا، لہذا لفظ مکھن اس نے کبھی اپنی زبان پر نہ لایا تھا۔ ایک دفعہ وہ لسی رڑک رہی تھی، ایک پڑوسن اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے تہیہ کیا کہ آج تو اس سے شوہر کا نام کہلوا کے رہوں گی۔ جب خاتون نے سارا مکھن اکٹھا کیا تو وہ پیڑا بن کر ڈولی کے عین وسط میں تیرنے لگا۔ پڑوسن نے جھٹ سے پوچھا یہ لسی کے اوپر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا یہ مننے کے ابا تیر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ ذات پات کی خاطر لڑتے ہیں، صرف میاں بیوی ہی ایسے ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں۔ ایک فیصل آبادی بوڑھی عورت تربوز کاٹ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بہو پاس بیٹھی تھی۔ اس نے کہا اماں یہ پیاس تو نہیں، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا جب بھی میں بڑے تربوزے پر ہاتھ پھیرتی ہوں حاجی صاحب کی ٹینڈ یاد آ جاتی ہے۔ شیخ صاحب چلگوزے کھا رہے تھے۔ بیوی بولی مجھے بھی چکھاؤ۔ شیخ صاحب نے ایک چلگوزہ دیا۔ بیوی بس ایک؟ شیخ صاحب بولے ہاں باقی سب کا ذائقہ بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ ایک سردار کے نمبر پہ کسی نے خالی میسج بھیجا۔ سردار نے فوراً اس نمبر پر کال کر کے کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے موبائل میں لکھنے والی سیاہی ختم ہو چکی ہے۔ نرس مریض کے سر سے خون صاف کرتے ہوئے آپ کا نام؟ مریض عمر دین۔ نرس عمر کیا ہے؟ مریض 25 سال۔ نرس شادی شدہ؟ مریض نہیں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ۔ محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔